بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے پیشاب کے قطرے کے وسوسے کے بارے میں سوال کیا ہے، تو اس تعلق سے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے سوال میں ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد کبھی کبھی ایک آدھ قطرہ پیشاب کے کافی دیر بعد نکل جاتا ہے، نماز پڑھنے میں ایک کراہت ہوتی ہے، کبھی کبھی نماز کے بیچ میں آ جاتا ہے، اس کا حل بتا دیجیے۔ تو جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے بیچ پیشاب کا قطرہ آ جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، پھر بغیر تازہ وضو کے نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے آپ نماز کا ارادہ کرنے سے کچھ دیر پہلے پیشاب سے فارغ ہو جایا کریں اور ڈھیلا یا ٹیشو پیپر کے ذریعے آنے والے قطرے کو خشک کر لیا کریں۔ پیشاب کرنے کے بعد چہل قدمی کر لینے یعنی ٹہل لینے یا لیٹ جانے سے بھی قطرے بند ہو جاتے ہیں۔ جب پیشاب کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو جائے اس وقت وضو کیا کریں۔ پھر بھی اگر وضو کے دوران یا اس کے بعد قطرے آنے کا محض وسوسہ ہو تو اس کی طرف دھیان نہ دیں اور وضو سے فارغ ہو کر پانی سے رومالی پر چھینٹ مار لیا کریں۔ رومالی سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑے جو شرمگاہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کو رومالی کہا ہے، تو وہاں پر چھینٹ مار لیں۔ اسی طریقے سے جامعہ بن نوریہ کا ایک فتویٰ ہے، اس حوالے سے مفصل فتویٰ ہے، تو اس کا جو حصہ پیشاب کے تعلق سے ہے وہ لکھتے ہیں کہ اگر پیشاب کے قطرے کی شکایت ہو یا وسوسے کی شکایت ہو تو اس صورت میں آپ نماز سے کافی پہلے ہی پیشاب کر کے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پیشاب کے قطروں کے خارج ہونے تک انتظار کریں۔ جب قطرے بند ہو جائیں اور آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے تو پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کریں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ نماز کے وقت کے لیے الگ کپڑا رکھیں اور دیگر اوقات کے لیے الگ کپڑا رکھیں۔ پھر بھی اگر نماز کے وقت پہنے ہوئے کپڑوں میں قطرے نکل آئیں تو اس کو پاک کر لیں۔ الگ الگ کپڑوں کا انتظام مشکل ہو تو انڈر ویئر میں ٹیشو رکھ لیا کریں اور نماز سے پہلے اسے نکال کر پانی سے صرف استنجا کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد پیشاب کر کے دوبارہ ٹیشو رکھ لیا کریں۔ لیکن ایک بات کا آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ استبرا یعنی استنجا کے بعد نالی میں باقی رہ جانے والے قطرے کو نکالنے میں زیادہ غلو اور شدت سے کام نہ لیں، کیونکہ یہ شرعی اعتبار سے ناپسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ذہنی انتشار اور دماغی پریشانیوں کا باعث بھی ہے۔ چنانچہ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد زیادہ وہم میں پڑنے کے بجائے کچھ دیر قطروں کے نکلنے کا انتظار کرنے کے بعد مٹی کے ڈھیلے یا ٹیشو سے شرمگاہ کو سکھا کر پانی سے دھو لینا چاہیے اور پھر اس طرف مزید دھیان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ اس بارے میں سوچنے سے اور زیادہ دیر تک سکھانے کی کوشش کرنے سے آدمی کو وسوسہ کی بیماری ہو جاتی ہے اور وسوسہ کی وجہ سے قطرے آنے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اس کا حال اس تھن کا سا ہے کہ جب تک ملتے رہیں کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے اور اگر یوں ہی چھوڑ دیں تو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جب تک بتکلف جبر کر کے وسوسہ کے خلاف نہ کیجیے گا یہ مرض نہیں جائے گا۔ چند روز بے التفاتی یعنی اس کی طرف توجہ نہ کرنے سے وسوسے جاتے رہیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے یعنی نہ مبالغہ سے کام لیں، اعتدال والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی نہ تو اتنی لاپرواہی برتنی چاہیے کہ پیشاب کرتے ہی پانی ڈال کر بغیر انتظار کے فوراً کھڑے ہو جائیں، جس کی وجہ سے بعد میں پیشاب کے قطرے نکلنے سے کپڑے وضو اور نماز خراب ہو جائے، اور نہ ہی استبرا میں اتنا غلو کرنا چاہیے کہ شرمگاہ سوکھنے کے انتظار میں گھنٹہ بھر بیت الخلاء میں لگ جائے۔ تو یہ جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے پر عمل کیا جائے، یعنی استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر انتظار کر لیا جائے، ٹہل لیا جائے یا اٹھ بیٹھ کر لیا جائے، یعنی کھانسنے کا ایک عمل ہے، اس سے بھی جو قطرے ہوتے نکل آتے ہیں، تو یہ عمل کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد جب اطمینان ہو جائے تو خشک کر کے ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے پھر اس کے بعد شرمگاہ کو دھو لیں۔ پھر اس کے بعد اگر کچھ احساس ہوتا ہو، وسوسہ آتا ہو تو اس کی طرف آدمی پھر دھیان نہ دے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ میت کو گھر میں رکھنے
جو رکھتے ہیں تو کیا میت کے پیر قبلے کی جانب کر کے سلانا سنت ہے، اور شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو اس تعلق سے دارالعلوم کا ایک فتویٰ ہے، اس فتویٰ میں مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس کے سوال میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد میت کو قبلہ رخ پیر کر کے لٹانا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جب زندگی میں قبلہ کی طرف تھوکنا بھی حرام ہے تو پھر مرنے کے بعد قبلہ رخ پیر کر کے لٹانا کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی حدیث ہے اس کی دلیل میں؟ تو جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس بارے میں حدیث میں صراحت نہیں مل سکی، البتہ فقہی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ میت پر جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تو اس کا اثر شمال کی جانب، شمال یعنی شمال نارتھ کی جانب، اور پیر جنوب کی جانب، جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف، اور رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ طریقہ افضل ہے، یعنی سر جو ہے نارتھ اور پیر جو ہے ساؤتھ کی طرف کر دیا جائے، اور قبلہ رخ جو چہرہ ہے اس کو قبلے کی طرف جو ہے موڑ دیا جائے۔ یہ طریقہ افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹا کر پیر قبلے کی طرف کر دیا جائے، اور سر کو قبلے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر کچھ اونچا کر دیا جائے۔ اور یہاں اس سے مقصود پیر کو قبلے کی طرف کرنا نہیں ہے، بلکہ چہرے قبلے کی طرف کرنا مقصود ہے، اور قبلے کی طرف تھوکنا حرام نہیں، البتہ خلاف ادب ہے، بس مذکورہ اعتراض درست نہیں۔ اور ایک دوسرے فتوی میں جو ہے اس تعلق سے جو ذکر ہے کہ قریب الموت انسان کو، یعنی جو انسان مرنے کے قریب ہو، کو داہنی کروٹ لٹانا مسنون ہے، جبکہ مریض کو تکلیف نہ ہو، ورنہ اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی تکلیف اور عذر نہ ہو تو مریض کو جو ہے اسی طریقے سے یعنی سر نارتھ کی جانب اور پیر جو ہے ساؤتھ کی جانب کر دیا جائے، اور کروٹ دے کر جو ہے یعنی چہرے کو جو ہے ہلکا سا جو ہے قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ طریقہ افضل ہے، ورنہ یا پھر جو ہے اس طریقے پر کہ پیر قبلے کی طرف اور جو ہے سر کو جو ہے تکیے کو اوپر رکھ کر تھوڑا اونچا کر دیا جائے تاکہ جو ہے قبلے کی طرف رخ ہو جائے، تو یہ صورت بھی جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت کہ اگر عذر نہ ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو ان کو، اگر کوئی تکلیف ان کو زیادہ تکلیف اور عذر ہو کرنے میں تو پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن یہ صورت جو ہے اگر موت سے پہلے کی گئی کہ جب موت کی حالت طاری ہو تو اس وقت یہ حکم ہے، لیکن جب انتقال کر جائے، روح پرواز کر جائے تو پھر اب اس کے بعد جو ہے پہلے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ یعنی جب روح پرواز کر جائے، آدمی کا انتقال ہو جائے، تو پھر اب جو ہے اس کے سر کو جو ہے نارتھ کی جانب، جو جس تخت پر وہ لیٹا ہوا ہے چارپائی پر، تو اس کے چارپائی کو جو یعنی سر کی جانب کو جو ہے نارتھ کی جانب اور پیر کو جو ہے ساؤتھ کی جانب کر دیا جائے، اور چہرے کو جو ہے قبلے کی طرف موڑ دیا جائے، تو اس طریقے سے جو ہے لٹانا ہے۔ یہ دارالعلوم کے فتوے میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔